الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اور تم اور تمہارے بھائی یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں میرے معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہاں جب فرعون کے پاس جاؤ تو وہ بڑا سرکش ہے، اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نے، اے ہمارے رب، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 41 تا 46 سورہ طٰہٰ۔ سامعین محترم، زبان کی کوتاہیاں اور زبان کے زخم اور زبان کی بے اعتدالیاں اور زبان کی خرابیاں، اس پر کچھ گزارشات میں نے پیش کی ہیں اور اسی ہی سے متعلقہ موضوع وہی ہے، رخ تھوڑا سا دوسرا ہے۔ زبان کے اندر سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ زبان کے اندر سختی دل کی سختی کا آئینہ ہوتی ہے۔
دل سخت ہوتے ہیں، زبان سخت ہوتی ہے، زبان سخت ہوتی ہے، الفاظ سخت ہوتے ہیں، چہرے پر آثار سختی کے آتے ہیں، جسم کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے، اعضاء کانپتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ اس کے پس منظر میں انسان کے دل کی سختی ہے۔ نرم مزاج لوگ، نرم دل کے لوگ نرم گفتگو کرتے ہیں اور ان کے چہرے سے نرمی نمایاں ہوتی ہے، الفاظ سے نرمی نمایاں ہوتی ہے، عادات سے نرمی نمایاں ہوتی ہے، اور یہ طبیعتوں کا نرم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارے ہاں نرم طبیعت والے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہا جاتا ہے یہ بڑا نرم سا آدمی ہے۔ اچھا جو سخت طبیعت لوگ ہوں تو وہ فخر سے کہتے ہیں میری طبیعت بڑی گرم ہے۔ تو یہ طبیعت کا گرم ہونا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو برائی ہے۔ اب برائی کا آپ تذکرہ سینہ تان کے کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو تو اس کا تذکرہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، اس کو تو چھپایا جاتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ کیوں لوگ کرتے ہیں؟ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر نخوت ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، جو لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے کہ میں تو بڑا سخت مزاج انسان ہوں، ہم تو یوں سے یوں کر دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو سخت مزاج لوگ ہیں، سخت گیر لوگ ہیں، تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ اپنی تعریف میں مگن ہیں، یہ لوگ خود نمائی کا شکار ہیں، خود ستائی کا شکار ہیں، اور جو بندہ اپنی تعریف کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ شیطان کے راستے پر چل جاتا ہے، کیونکہ اپنی تعریف تو نہیں کی جاتی، تعریف تو اللہ کی جاتی ہے یا اچھے لوگوں کی جاتی ہے، اپنے نقائص بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی خوبیاں اور لوگوں کے نقائص بیان کرنا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ دل کا معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہ آج ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر بیماریاں عام ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ذرا پوچھ کے دیکھیں ڈاکٹروں سے۔ ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، ہم تو ہر وقت یہی بات کہیں گے، لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، اس کے جو ایکسپرٹ حکیم ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے پیچھے کیا ہے۔ وہ کہیں گے اس کے پیچھے ٹینشنیں ہیں۔ اچھا ٹینشن کے پیچھے کیا ہے؟ ٹینشن کے پیچھے غصہ ہے۔ غصے کے پیچھے کیا ہے؟ غصے کے پیچھے دل کی سختی ہے۔ اس لیے کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو دنیا کے اندر بھیجی گئی، جن کو پوری کائنات کو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنا لیڈر بدل لیا۔ جب ہم نے اپنا لیڈر بدلا نا، ہمارے معیار بدل گئے۔ ہم نے لیڈر جب تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو ہمارے مزاج، ہم کوشش کرتے تھے ہمارے مزاج آپ کے موافق ہوں، ہمارا انداز آپ کی موافقت رکھتا ہو، ہمارا لباس آپ کی موافقت رکھتا ہو، ہمارا حسن آپ کی موافقت رکھتا ہو۔ ایک ایک چیز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کیا کرتے تھے۔ جب ہم نے اپنے لیڈر بدل لیے تو ہمارے مزاج بھی ہمارے لیڈروں نے بدل دیے، ہماری سوچیں بھی انہوں نے بدل دی، ہمارے الفاظ انہوں نے بدل دی، ہماری گفتگو انہوں نے بدل دی، ہمارا سب کچھ انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہیں کہ جن کی پیروی کی جا سکتی ہے اور جن کی پیروی میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ کون ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا لیڈر ماں نے جنا نہیں، چشم فلک نے دیکھا نہیں، زمین کی سطح پر کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو کو بھی پہنچ سکتا ہو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کو بھی پہنچ سکتا ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صفت جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ آپ بڑے سخت ہیں اور آپ بڑے جنگجو ہیں اور آپ بڑے لڑنے والے ہیں اور آپ یہ ہے، فرمایا نہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ الفاظ دیکھیے قرآن پاک کے کتنے عجیب ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے آپ پر کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ نرم دلی پر اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، کس کی؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے. ولو كنت فظا، اگر آپ سخت روح ہوتے، تند خو ہوتے، ترش روح ہوتے، ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت آپ کا معاملہ ہوتا، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد جو جانے نچھاور کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے. لگتا یہ ہے کہ مزاج کی موافقت سے لوگ موافقت کرتے ہیں. اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے قریب بھی کوئی نہ آتا. اور آپ نرم مزاج تھے، آپ کے اندر نرم دلی تھی، رحم دلی تھی، پیار تھا، محبت، الفت، دنیا کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود تھی. اس لیے دنیا کا ہر بندہ آپ کا دیوانہ بنا ہے. شرق و غرب سے جو بھی اٹھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا قبیلہ کیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا آپ کی قوم کیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کہتے کیا ہے، اس نے یہ دیکھا ہے کہ بس ہم آپ کے دیوانے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا ہے، آپ کا کردار ایسا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. تعریف کس بات کی ہو رہی ہے؟ خلق عظیم کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ، آپ کی جانی دشمن بھی آپ کے جگری دوست بن گئے، آپ کو برا کہنے والے بھی آپ کے اخلاق کے سامنے ختم ہو گئے. بڑے سے بڑے تند مزاج لوگ اور سخت گیر لوگ جب آپ کی دامن رحمت کے پاس آئے تو بالکل موم بن گئے. کیوں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی ایسی تھی، آپ کا اخلاق ہی ایسا تھا. آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی کے مطابق کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ لڑ جاؤ، مر جاؤ، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ آپ کی تربیت نہیں تھی. آپ کی تربیت یہ تھی کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، یسرو، آسانیاں پیدا کرو، بشرو، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، یسرو، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، معاملات کو ٹھیک کرو، درست کرو، صلح کرو. والصلح خیر، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس چیز کے اندر خیر. یہ کیسے ہمیں لیڈر ملے ہیں کہ جنہوں نے ہماری باغ دوڑ پکڑی ہے اور ہمیں لڑا کر مار دیا ہے آپس میں. ہمیں انہوں نے جانور بنا دیا ہے کہ لڑو، مارو، مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ. یہ مسلمان کی زبان ایسی ہوتی ہے، یہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ تربیت کا معیار ہوتا ہے. یہ مسلمان معاشرے کے اندر قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایک جانی دشمن پکڑا گیا جس نے 3 صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. صحابہ کرام نے پکڑا اور لا کر مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ دیا. رات کو چوکیداری کر رہے تھے، راستے سے بندہ گزر رہا ہے، پکڑ لیا، لا کر مسجد کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم آئے، صحابہ نہیں پہچانتے تھے یہ بندہ کون ہے. آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک بندہ بندھا ہوا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا، وہ جانتے ہو یہ جو تم نے پکڑ کے باندھا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں معلوم، رات کو ہم چوکیداری کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک بندہ جا رہا ہے، ہم نے پکڑ لیا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، تو لا کر ہم نے مسجد کے اندر باندھ دیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، یہ یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے. صحابہ کی تو چہرے سرخ ہو گئے، اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے. آپ فرما رہے نرمی کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. یہ سمامہ ہے، یمامہ کا بادشاہ. صحابہ کرام بڑے حیران ہیں کہ قاتل پکڑا گیا ہے، دشمن ہے اسلام کا، پیغمبر اسلام کو، اور آپ فرما رہے ہیں اس سے حسن سلوک سے پیش آنا. آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، نماز سے واپس آئے تو آپ نے سمامہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سمامہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو سمامہ نے پتہ ہے کیا الفاظ کہے؟ سمامہ کے الفاظ تاریخ کے اندر لکھے گئے، اور ایسے عجیب و غریب الفاظ اتنی بڑی ہستی کے سامنے کائنات کے اندر کسی نے نہیں کہی ہوں گے جو سمامہ نے کہے. کیوں؟ سمامہ کو پتا تھا میری سزا تو موت ہے، میں نے مرنا ہے، چلو اپنے دل کی بھڑاس نکال لو. اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر سب سے بدترین چہرہ میرے لیے اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کائنات کے اندر بدترین شہر اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا شہر ہے.
کائنات کے اندر اگر بدترین دین کوئی ہے تو وہ آپ کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ کے چہرے پر جو ہے سرخی نمودار نہیں ہوئی۔ آپ کے صحابہ اکرام جو ہیں، جو آپ پر جانیں نچھاور کرتے تھے، انہوں نے تلواروں پر ہاتھ رکھ لیے کہ ابھی اس کا سر ہم قلم کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثمامہ تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیے ہیں صحابہ، میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے اور مجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، آپ مجھے قتل کر دیں یہی کچھ ہوگا۔ اتنا سخت گیر انسان، اتنا تند خو انسان، اتنا اکڑا ہوا انسان، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آپ نے بات سنی اور سننے کے بعد بندہ ہوا قیدی آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا اس کی اچھی طریقے سے خدمت کرنا۔ اپنے گھر سے آپ کے کھانا پک کر آتا تھا، آپ کی بکری کا دودھ ثمامہ کو جاتا تھا۔ اگلے دن پھر آپ آئے، پھر پوچھا ثمامہ کیا حال احوال ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، پھر اگلے دن ابلا ہوا تھا، اس نے کہا وہی کل والی بات ہے میری۔ اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ قاتل کو کوئی معاف کر دے، اتنے بڑے مجرم کو کوئی معاف کر دے، اور پھر میں ان کی گرفت میں آیا ہوں یہ مجھے معاف کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر وہی الفاظ کہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس کی خدمت کرنا ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، پریشان نہ کرنا ہے اس کو۔ اب کائنات کے اندر یہ باتیں کون پیش کر سکتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جن کو ہم نے لیڈر مان رکھا ہے، ان کے آپ چہروں کو تو دیکھیں، ان کے الفاظ کو تو دیکھیں، ان کی زبانوں کو دیکھیں، ان کے دلوں کو دیکھیں، ان کے افکار و نظریات کو دیکھیں، اور قربان جاؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا ہے وہ دنیا دیکھ رہی۔ تیسرے دن آپ آئے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے مسجد میں آتے ہی صحابہ کرام سے فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو۔ اب ثمامہ کا خیال یہ تھا کہ مجھے کھولا گیا اب قتل کر دیا جائے گا، اس نے پھر کھولتے کھولتے وہی الفاظ دہرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا، زمین کے اوپر یہ معاملہ کبھی نہیں آیا۔ ایک دشمن اور اکڑا ہوا دشمن، متکبر دشمن اور دعوے دار دشمن اور دھمکیاں دینے والا دشمن اور گرفت میں آیا ہوا دشمن، وہ اس انداز سے سرور کونین نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں ہم نے معاف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ کر دے کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ میں چھوٹ جاؤں گا اور اس عزت کے ساتھ چھوٹ جاؤں گا۔ گیا مدینہ طیبہ کے باہر اور جا کر سوچنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کمال ہو گیا بھائی، یہ بندہ ہے جس کا میں دشمن ہوں، یہ انسان ہے جس کے ساتھی میں نے مارے ہیں، اور یہ دین کا ایک دعوے دار ہے جس کے میں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے، اور آج اس کی گرفت میں آیا ہوں، کتنا حسن سلوک میں نے ساتھ کیا۔ بادشاہ تھا، سوچنے پر مجبور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھولا۔ جتنی تیزی کے ساتھ گیا تھا اس سے ڈبل تیزی کے ساتھ واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، کہا ثمامہ کیا ہوا؟ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، ہمیں معاف کر دیا تھا، ہم نے رہا کر دیا، کیوں واپس لوٹے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ سنیے ثمامہ کے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین میں جتنے چہرے میں نے دیکھے ہیں ان چہروں میں سب سے زیادہ چہرہ جو محبوب ہے مجھے وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ محبوب ہے۔ کائنات کے اندر سارے شہروں میں جو سب سے زیادہ عظمت والا شہر ہے وہ آپ کا شہر ہے، اور کائنات کے اندر سب سے عظیم دین میرے نزدیک آپ کا دین ہے۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ، اکڑا ہوا بادشاہ، کس چیز نے اس کو زیر کیا ہے، کس چیز نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا؟ وہ آپ کی نرم طبیعت تھی، وہ آپ کا اخلاق تھا، وہ آپ کی عادات مبارکہ تھی۔ ہم سوچیں کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، آپ نے صحابہ کرام کو آسانیاں بانٹنے کا کہا، یہاں تک کہ مسواک کرنا کتنا مشکل کام ہے بھائی، مسواک کتنا مشکل عمل ہے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے لیے اگر مشکل نہ ہو، سبحان اللہ، امت کی آسانی کہاں تک دیکھی، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے،
لیکن میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ان کو مشکل ہو، لہٰذا اتنی بھی مشکل میرے نبی نے گوارا نہیں کی قوم امت کے لیے، اتنی بھی پریشانی گوارا نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں، عشاء کی نماز رات کے تیسرے حصے میں ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے مشکل ہوگا، میری امت مشقت کے اندر مبتلا ہوگی، اس لیے فرمایا کہ یہی حصہ ہے، پہلے وقت میں نماز پڑھ لو، اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر کا معاملہ رکھا ہے تو اس کے بعد نماز پڑھ لیں، لیکن فرمایا کہ پہلے وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں بانٹی صحابہ کرام، آپ کا دین آسان ہے، الدین یسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ کا دین اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ مشکل نہیں چاہتا ہے، لیکن مشکلیں تو پہلی امت کے لوگوں کی تھی نا، دین بھی سخت تھے، لوگ بھی سخت تھے، افکار بھی سخت تھے۔ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک ٹانگ کے اوپر بندہ کھڑا ہوا، 2-3 سال کھڑا رہا، پانی کے اندر کھڑا رہا، وہ جو ایک ٹانگ تھی وہ سکڑ گئی اور اس ٹانگ کو کیڑے کھا گئے اور پھر گر گیا، بندہ مر گیا، لیکن ایک دوسری ٹانگ نیچے نہیں رکھی، کیوں؟ وہ کہتے تھے ہمارے دین کے اندر ایسا ہی ہے، اس دین کے اندر کیا ہے، اس دین کے اندر کتنی آسانی ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں طاقت تو بیٹھ کر پڑھ لو، نہیں طاقت تو لیٹ کر پڑھ لو، نہیں طاقت اشارے سے پڑھ لو، کتنی آسانی ہے۔ یہ آسانیاں ہیں دین کے اندر، یہ آسانیاں ہیں اس دین کے اندر، اس دین کے اندر نرمی ہے، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بہت نرمی۔ آپ نے فرمایا کہ پانی سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے تیمم کر لو، سردیوں کے اندر جرابوں پر مسح کر لو، پگڑی پر مسح کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جب دین اتنا آسان ہے تو دین کے ماننے والے اتنے کرخت کیوں ہیں؟ دین اتنا نرم ہے کہ تو دین کے ماننے والے اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام کی جو صفت بیان کی قرآن پاک نے وہ کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کافروں کے لیے سخت تھے اور آپس میں کیا تھے؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں رحماء بینہم، نرمی تھی آپس میں، پیار تھا آپس میں، محبت تھی آپس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے مجھے آپ سے محبت ہے، صحابہ اللہ کے رسول سے کہتے ہمیں آپ سے محبت ہے۔ پورا معاشرہ، ہر بندہ، ہر فرد دوسرے کے لیے رحمت ہی رحمت تھا، پیار ہی پیار تھا، احساس ہی احساس تھا، محبت ہی محبت۔ آج ہر طرف ہمیں نفرتیں نظر آتی ہیں، ہر طرف ہمیں گلے اور شکوے نظر آتے ہیں، ہر طرف ہمیں تنگیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف ہمیں کرختگیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف ہمیں لوگ اچھڑے نظر آتے ہیں، اجڑے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمان اس طرح کا نہیں ہوتا، مسلمان بڑا رحم دل، بڑا کریم، بڑا رحیم۔ دیکھیں میرے آقا سفر کے اندر تشریف لے گئے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے اس چڑیا کو تنگ کیا؟ اب چڑیا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو ساری دنیا کو تنگ کر کے کہتے ہیں ہم سے اچھا مسلمان ہی کوئی، ہم سارے املاک جلا کر کہتے ہیں ہم سے اچھا مسلمان ہی کوئی، ہم سارے پاکستان کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں یہ ہم سے بہتر تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیسے شیطانی دعوے ہیں اور کس قدر ہماری اندر برائی موجود ہے کہ ہم برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر، جب انسان کے برائی انتہا پہ پہنچتی ہے نا پھر بندہ برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب برائی بری لگتی ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب برائی اچھی لگتی ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب برائی ہی برائی ہوتی ہے زندگی میں، اچھائی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ قوموں کے مزاج ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ برے کو دیکھیں گے آپ کا دل کھول اٹھے، ایک وقت وہ آئے گا کہ برے کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا جب برائی کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اب ہمیں آخری سٹیج پہ جا رہے ہیں ہم لوگ کہ برائی کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی جا رہی ہے۔ برائی کے ساتھ محبت ہونی یہ انسان کی زوال کی علامت ہے، برائی کی علامت۔ یہ انسان کے سمجھ لیں کہ آخری جو دور ہوتا ہے کسی قوم کا، یہ وہ دور چل رہا ہے۔ ہم تو برائی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جس نے اس چڑیا کو ستایا ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچوں کو میں نے پکڑا ہے، میں نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ چڑیا تک کو ستانے کا حکم نہیں ہے، چڑیا تک کو ستانے کا، چڑیا کو ستانے پر صحابہ کرام نے ڈانٹ کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے
اور آج اگر ہماری حالت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ کہیں گے میری امت کے بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں، میری امت کے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، جن کی زبانیں کتنی کرخت ہیں، جن کے اخلاق کتنے خطرناک ہیں، اور جن کے دل کتنے سخت ہیں، اور جن کے افکار و نظریات کتنے سخت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ہم راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ یہودی بیٹھے ہیں، ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے، علیکم سام، یہ الفاظ بڑے سخت ہیں عربی کے اندر، آپ پر موت واقع ہو۔ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو غصے سے تلملا اٹھی اور فرمانے لگی، وعلیکم السام واللعنہ والغضب، تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر غضب ہو۔ کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ٹھیک کہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو جواب دیا یہودیوں کو ٹھیک دیا تھا؟ ہم تو آپ کہیں گے بالکل اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے حضرت عائشہ کو روکا، مہلا یا عائشہ علیکم بالرفق، اے عائشہ رک جا عائشہ، یہ تو نے کیا الفاظ استعمال کیے، تیرے اوپر نرمی لازم ہے، نرمی اختیار کرو، جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا ہی کہو، انہوں نے اگر سام کہہ دیا تم نے بھی سام کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تم نے اضافی الفاظ کیوں کہے؟ یہ اضافی الفاظ کیا تھے؟ علیکم اللعنہ والغضب، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے الفاظ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں آج، ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ زبان استعمال کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے منع کیا ان کے لیے استعمال نہ کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ جو ہے نرم ہے، اللہ تعالیٰ نرم ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ اسی نرمی کو پسند کرتا ہے کہ تم اسی نرمی کو اختیار کرو اور یہی نرمی لوگوں کے اندر لے کر جاؤ، یہی نرمی پھیلاؤ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ دو پیغمبروں کو، ایک حضرت موسیٰ اور دوسرے حضرت ہارون۔ ان دو پیغمبروں کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کا دعوے دار ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فرعون ہے، اور فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب ہی کوئی نہیں۔ اللہ دو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ کون ہے جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرعون آگے سے کیا کرے گا، سب کچھ میرے رب کو پتا تھا۔ آپ کو اور میری تربیت کے لیے بتلایا، اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون باغی ہے اللہ کا، جاؤ اس کے پاس، اسے جا کے دین کی دعوت دو۔ کیا کہنا؟ فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا، اسے نرمی سے بات کرنا، دونوں اسے نرمی سے بات کرنا، دلائل سے بات کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، نرم گفتگو رکھنا، نرم الفاظ رکھنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا ایسا نہیں ہوگا، اللہ کو سب کچھ پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، یہ فرعون ہے، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہے۔ لیکن ہماری تربیت یہ کی گی کہ آپ کے الفاظ فرعون بھی اگر سامنے ہو اور اس جیسا برا بھی سامنے ہو، اس جیسا برائی کا دعوے دار بھی سامنے ہو، آپ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ نرم ہونے چاہیے، آپ کی گفتگو نرم ہونی چاہیے، آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آپ کی بات کو قبول کریں، آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، فرمایا جو نرمی ہے نا، جس چیز کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ تزیین ہے انسان کی، خوبصورتی ہے انسان کی، نرمی انسان کی خوبصورتی ہے، نرم مزاجی انسان کی خوبصورتی ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، بدو دیہاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے اکٹھے ہو، اور بچے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ رہے ہیں،
کسی سے آپ پیار کر رہے ہیں، کسی کو آپ کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کسی کو گود میں بٹھا رہے ہیں، تو بڑے غور سے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس کس کے بچے ہیں اور آپ کس طرح پیار کر رہے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، میری اولاد ہے اور میرے 10 بچے ہیں، آج تک کسی ایک بچے کو میں نے پیار نہیں کیا۔ یہ بھی لوگ صفات بیان کرتے ہیں نا، ہم بچوں سے پیار ویار نہیں کرتے، یہ ہماری طبیعتوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ باپ گھر کے اندر جاتا ہے، بچے چرپائی کے نیچے چھپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کتنا اچھا ماشاءاللہ یہ عمل ہے، ایسا ہی رکھیں تاکہ گھر تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ جائے۔ مسلمان کا ایسا رخ تو نہیں ہوتا، مسلمان نرم ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین تشریف لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر گئے اور اٹھا کر ان کو لائے۔ صحابہ کرام بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خطبہ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ، یہ آزمائش ہے، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ امامہ آپ کی نواسی، وہ نماز کے اندر کہیں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، فرض نماز کے دوران، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، فرض نماز صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ کام عتیق الرحمان شاہ کرے تو کیا بات ہے، اگلے دن فتووں کی بھرمار ہو اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، یہ کہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ ہماری تربیت سختی میں ہوئی ہے، ہماری تربیتوں کے اندر نرمی نہیں ہے، نرم مزاجی نہیں ہے، ہماری کسی نے یہ اچھی تربیت ہی نہیں کی کہ دین ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے۔ اسلام یہی سکھلاتا ہے کہ نرمی اختیار کرو، لوگوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صحابہ کرام سے فرماتے نماز کے دوران، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صفیں سیدھی کروا رہے ہوتے، فرماتے لینو بِأَیْدِیکُم، نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ۔ حالانکہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں نرمی والی کون سی بات ہے؟ پھر بھی فرمایا اپنے آپ کو نرم کر لو، اپنے جسم کو نرم کر لو، اپنے کندھوں کو نرم کر لو، ساتھ والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری تھوڑی سے اکڑنے سے ساتھ والا پریشان ہو جائے۔ فرمایا اپنے جسم کے اندر بھی نرمی پیدا کرو۔ جو دین آپ کے جسم کے اندر نرمی کا حکم دیتا ہے، جو آپ کی زبان کی نرمی کا حکم دیتا ہے، جو آپ کے دل کی نرمی کا حکم دیتا ہے، جو آپ کے ہر معاملے میں نرمی کا حکم دیتا ہے، وہ کہاں سختی کرے گا؟ اس دین کے اندر بہت نرمی ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت اعلیٰ دین ہے۔ کاش کہ اس کے ماننے والے اس دین کو مان کر چلیں تو ہماری زندگی بھی خوبصورت ہیں اور بہترین ہیں۔ کوئی ٹینشنیں نہیں ہے زندگی میں، ماسوائے اس کے کہ جو ہم نے خود پھیلائی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، اچھے پیغامات بھیجیں، دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، محبت کے پیغامات بھیجیں، الفت کے پیغامات بھیجیں، خوشبوؤں کے تحفے ایک دوسرے کو دیں، ایک دوسرے سے تحفہ تحائف کا تبادلہ کریں، کھانے ایک دوسرے کو کھلائیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آئے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ شروع کریں گے تو طبیعتوں کے اندر نرمی بھی آئے گی، تعلقات بھی پیدا ہوں گے اور ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں یہ بھی ختم ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا